آج کل کے بچے جین الفا اور جین زی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئرز اپنی مرضی سے چوز کریں اور پھر اس میں ایکسیل کریں، جبکہ والدین جو دوسری جنریشن سے یا ملینیلز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو اپنی مرضی کے کیریئرز میں بھیجیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ویژن جو ہے وہ بچوں کے ویژن سے بہتر ہے، انہوں نے اس طرح سے دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، اور ان کے لیے وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں یا کیا بہتر فیصلہ ہے وہ بچے خود وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہمیشہ بچوں کے اور والدین کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے کہ بچہ کیا کیریئر اڈاپٹ کرے، اور سم ٹائمز اس ٹگ آف وار میں پیرنٹس ون کر جاتے ہیں، کیونکہ ایز پیرنٹس وہ ایک سپیریئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کنونس کر لیتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کنونس نہیں کرتے، لیکن جو بچے ہیں وہ ان کے ایموشنل دباؤ میں آ کر اب پیرنٹس کی مرضی کا کیریئر چوز کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے بچے کے اندر ڈپریشن، بچے کے اندر موڈ انسٹیبلٹی، لو سیلف اسٹیم، اور سم ٹائمز ایسے بچے اپنے کیریئرز میں اتنا ایکسیل بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو آج کا دور ہے یعنی 2026 کا دور ہے، اس میں بچوں کی بھی سنی جائے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اس کے اوپر ان سے پوچھا جائے، ان سے ڈسکشن کی جائے، پھر انہیں مزید رستے دکھائے جائیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس فیلڈ میں یہ آپشنز آپ کے لیے بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس ڈسکشن کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان سے بھی ڈسکشن کی جائے کہ دیکھیں آپ جو کریئر سوچ رہے ہیں، آپ کا بچہ اس کریئر کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا یا اس میں وہ اتنا ایکسیل نہیں کر سکتا، یا سم ٹائمز بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بچے کو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کی بایو ویک ہوتی ہے، یا ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو انجینئر بنانا ہے اور بچے کا میتھس یا اس کے انجینئرنگ والے سبجیکٹس ویک ہیں، اینڈ سو آن، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ بچوں اور والدین کے درمیان میں ایک ہارمنی کریٹ کرنی ہے۔ وہ ہارمنی ان کی تھاٹس کی ہارمنی ہونی چاہیے، جس میں وہ دونوں ایک کامن پوائنٹ پہ آ سکیں اور سمجھ سکیں کہ بچے کو آگے کس طرف لے کر جانا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو 2026 کا دور ہے، اس میں صرف میڈیسن یا ڈاکٹر ہونا یا انجینئر ہونا یا کوئی اور پیشہ اختیار کرنا، جیسے یہ دو بیسک شعبے تھے پچھلے کئی سالوں سے جو پاکستان میں تھے، لیکن اب لوگ اور فیلڈز کی طرف بھی جا رہے ہیں، کمپیوٹرز کی طرف جا رہے ہیں، اے آئی کی طرف جا رہے ہیں، سائبر سیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب بہت سارے فیلڈز ہیں جو اور کھل گئے ہیں، اور بچوں کا انٹرسٹ بھی اس میں ہوتا ہے اور وہ اس میں ایکسیل بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ یا چوائس آف کیریئر بچوں کی ویل بینگ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے بچوں کا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، تو وہ ایک ماں باپ کی طرح میچور اس کی سوچ نہیں ہوتی، لیکن اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اچھا کر سکتا ہے، کس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے، وہ آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے یا زندگی سے کیا چاہتا ہے، اور اس کیریئر کو یا اس پروفیشن کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ انہی آپشنز کو ایز پیرنٹ آپ الیبریٹ کر سکتے ہیں یا آپ کسی کیریئر کاؤنسلر کی ہیلپ لے سکتے ہیں ان کو الیبریٹ کرنے میں۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کی ویل بینگ جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ مجھ پہ اپنی مرضی نہیں تھوپ رہے۔ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین کا اس میں رول ایز اے گائیڈنگ لائٹ ہونا چاہیے یا ایز اے گائیڈ ہونا چاہیے، ناٹ ایز اے کمپیلنگ ایجنٹ یا ایز اے کنٹرولنگ ایجنٹ۔ تو جب آپ ایز پیرنٹ بچے کو آپ کوئی رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ میرا اوپینین ہے، میں آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ پھر بھی آپ اپنے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ والدین مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، وہ مجھے کنٹرول نہیں کر رہے، اور یہی آج کل کے بچے چاہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ اور جب آپ ایز اے گائیڈنگ پیرنٹ بچے کے ساتھ چلتے ہیں تو بچے کا اور آپ کا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیشہ بچے کے ساتھ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں اوپن کمیونیکیشن ہو، اس کی آواز کو آپ سنب نہ کریں، اس کی کمیونیکیشن کو آپ بریک ڈاؤن نہ کریں، اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں، اس کو سمجھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھیں تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں، اور اس ڈسکشن کو آپ کسی پروڈکٹیو ویکینڈ پہ کر سکتے ہیں جب پیرنٹس کے پاس بھی زیادہ
زیادہ ٹائم ہو اور بچے بھی اپنی پڑھائی میں یا اور مصروفیات میں الجھے ہوئے نہ ہوں. اور پھر آپ اس کو کسی بات پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی تو آپ اس کو نیکسٹ ویکینڈ کسی اور اسی پوائنٹ کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. سو اس میں آپ کا کوالٹی ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. اس میں ایز پیرنٹ آپ کا گائیڈنگ رول بہت میٹر کرتا ہے. اس میں آپ کا ایز پیرنٹ اوپن کمیونیکیشن بہت میٹر کرتا ہے. اور اس سب باتوں کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ہوگا آپ کے بچے کو. آپ کا بچہ، اس کی مینٹل ویل بینگ اچھی رہے گی، اس کا جو ہے جھکاؤ آپ کی طرف رہے گا. وہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ میرے پیرنٹس مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، وہ مجھے کنٹرول نہیں کر رہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ والدین سے اس بات پہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ والدین ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی. وہ ضد میں بات نہیں مانتے، تو وہ ایلیمنٹ بھی ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے کیریئرز ہیں جو بچوں کو آگے ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں. اور بلکہ بہت سارے، کیا تقریباً ہر کیریئر ایسا ہے جس میں بچہ ایکسیل کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو روکیں مت. وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. اس کے اوپر آپ کسی کیریئر کاؤنسلر کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آپ اس کو، بچوں کو کسی بہتر راستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو.